مرد گمراہ نے ہر گام پہ ٹھوکر کھائی۔ میں آپ سے یہ بات اکثر کہتا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی کوئی بھی اصطلاح، کوئی بھی کام، اس کی ہم نہ حقیقت کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں وہ سنی سنائی باتیں ہیں یا پڑھی پڑھائی باتیں ہیں۔ آپ نے کہیں سے سن لیا اور بنا سوچے سمجھے بس آپ نے ایک ذہن بنا لیا۔ اب ذکر کا معنی ہم نے محدود کر لیا ہے، اور ذکر جو ہے وہ تسبیحات تک۔ اکثر بعض نام نہاد علماء ہمیں بتاتے ہیں یہ تسبیح میں بتاتا ہوں، یہ پڑھو یہ پڑھو، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان دنیا میں آ کے یا تو دنیا کی یاد میں زندگی گزارے گا اور دنیا کے لیے زندگی گزارے گا، یا تو زندگی اللہ کی یاد میں گزارے گا اور اللہ کے لیے زندگی گزارے گا۔ تو یہ بس سادی بات ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے امت مسلمہ؟ ہم دنیا کی یاد میں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کس کے لیے؟ دیکھیں، بہت اہم بات ہے اور بہت اہم موضوع ہے، اور میں آپ سے مخاطب ہوں خیر خواہی کے جذبے کے تحت، اور آج کا جو میرا موضوع ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں آ کے انسان، یعنی موضوع کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کس کے لیے ہے، اس کا نمونہ کس کے لیے ہے؟ تو دیکھیں، ایک طریقے کے مطابق تو آپ زندگی گزاریں گے، کسی کو تو فالو کریں گے۔ زمانے سے ہٹ کر، رواج سے ہٹ کر آپ کچھ بھی نہیں کرتے۔ فیشن ہو گیا، رواج ہو گیا، جو بھی روایات ہیں آپ روایات کو فالو کرتے ہیں، اور جو لوگ کر رہے ہیں اس سے مختلف کام آپ نہیں کرنا چاہتے، اور آپ یعنی بڑھ چڑھ کر جو لوگ کر رہے ہیں اس سے بڑھ چڑھ کر اسی طریقے کے مطابق جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یعنی میری اس وقت تک کا جو گفتگو ہے تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ کسی طریقے کو تو فالو کریں گے۔ دیکھیں، زندگی تو آپ نے گزارنی ہے، تو آپ زمانے سے ہٹ کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایک میں بات کروں، کوئی رویہ تو اپنائیں گے، رویہ، طریقہ، جو بھی آپ کہہ لیں۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بنایا نہیں ہے، ہماری منزل تو دنیا نہیں ہے، اور یہ بات تو ہم نہیں جانتے اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی میں کہہ دوں، ہم سب دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت تو دنیا ہے، دنیا کی کامیابی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، یعنی اپنا خلیفہ بننے کی استعداد دے کر دنیا میں بھجوایا ہے۔ دنیا کی زندگی، میں مختصر الفاظ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دنیا کی زندگی اس لیے ہے کہ اس میں آپ اللہ کا خلیفہ بن جائیں، اللہ کے نائب بن جائیں، یعنی اللہ کے بعد نمبر 2، یعنی اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لے۔ صبغۃ اللہ، حکم ہے اللہ کا۔ تخلقوا باخلاق اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے صفات کو اپنے اندر پیدا کر لو، اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ قرآن میں صبغۃ اللہ کا لفظ ہے، اور خلیفۃ اللہ۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں ایک ہی ہیں، یعنی الفاظ مختلف ہیں لیکن بات ایک ہے کہ دنیا میں آپ آ کے آپ نے ایک تو نیت خراب نہیں کرنی، نیت بنانی ہے اللہ کی،
اور یعنی اللہ کی نیت بنانی ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ نے زندگی گزارنی ہے. تو اللہ کی ملاقات، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح الفاظ میں فرمایا ہے. اور قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، دنیا میں مومن اللہ کی ملاقات کے امید میں اور انتظار میں اور شوق میں اور تڑپ میں زندگی گزارتا ہے. الفاظ میں نے بدل کے بولے، بات ایک ہے. دیکھیں، دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. دنیا میں آ کے آپ خلیفۃ اللہ بنیں گے، بننے کی کوشش کریں گے، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں گے، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کریں گے، اپنے نفس کو پاک کر لیں گے. تو جب نفس کو پاک کر لیا تو آپ کامیاب ہوں گے. قلب، نفس کو پاک کر لیا اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کی یاد میں اگر آپ زندگی گزارنے لگے، اللہ کی ملاقات کی امید میں، اس کے شوق میں، اس کی تڑپ میں اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کے لیے ایک بہترین طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ کے مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آسان طریقہ بنا دیا ہے ہمارے لیے. دیکھیں، میں زیادہ بات کو لمبا نہیں کروں گا اور آپ کو باتوں میں نہیں الجھاؤں گا. اللہ نے اپنے رسول کو ایک نمونہ بنا کر ہمارے لیے ایگزامپل، یعنی اس کا طریقہ زندگی، اس کا اسوہ، یعنی جو بھی نمونہ ہے، اس کو اگر آپ نے فالو کر لیا تو آپ اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے، آپ اپنی معراج کو حاصل کر لیں گے، آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے، آپ کا نفس پاک ہو جائے گا. تو یہ بڑا آسان طریقہ کار ہے. دیکھیں، بات تو تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، لیکن فی الحال میں رویے کی بات کر رہا ہوں. طرز زندگی، ایک خاص طرز زندگی میں، بات کو میں تھوڑا سا شروع سے کروں گا. ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مقصد کی کامیابی، یعنی انسان اگر امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر لینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ایک آسان طریقہ مقرر کر دیا ہے. ایک بات تو ابتدا میں یہ ہے کہ ایک خاص طرز زندگی میں، طرز حیات، طرز زندگی یا زندگی گزارنے کا طریقہ، جو بھی الفاظ آپ کہہ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی معراج رکھ دی ہے. دیکھیں، بات بڑی سادہ ہے، ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی معراج کامیابی کا نہایت آسان حل بتا دیا ہے ہمیں. بہت آسان ریسیپی ہے، بہت آسان طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے ایک طرز زندگی پسند کر لیا ہے جس کا نام دین اسلام ہے. دین اسلام، دین تو طریقے کو کہتے ہیں، قانون یا طریقہ یا جو بھی ہے، اور اسلام اس کا نام ہے، دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور میں دیکھیں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، بہت سادہ سی بات ہے. ایک خاص طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ مثال ایسی ہے کہ یہ بہت ہم عام، یعنی جو زندگی میں ہے، بڑائی ہے، ایک بڑائی ہے اور اس کے پاس اوزار ہیں، اور وہ ایک میز بنانا چاہتا ہے یا ایک کرسی بنانا چاہتا ہے. تو ایک مخصوص انداز میں وہ لکڑی کو کاٹے گا اور اس میں ایک مخصوص انداز سے اس کو، یعنی اس کی تراش خراش کرے گا مخصوص انداز میں. تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ جو چیز بنانا چاہتا ہے وہ بن جائے گی. مثال کے طور پہ کرسی ہے، اس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں اور وغیرہ جو بھی ہے، بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے.
اب لکڑی سے تو بہت سی چیزیں بن سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کرسی بنانا ایک خاص چیز بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص طریقہ ہے۔ بس یہ ایک مختصر بات میں کروں۔ آپ کچن میں ہیں، خاتون خانہ ہے، ہر چیز رکھی ہوئی ہے مختلف، لیکن جو چیز آپ نے بنانی ہے، جو ڈش آپ نے بنانی ہے، تو اس کے لیے خاص مسالے ہیں اور ایک خاص ترکیب ہے۔ مثال کے طور پہ چاول جو ہے مختلف انداز سے بن سکتے ہیں، چائنیز فرائیڈ رائس ہیں، یا پلاؤ ہے، یا زردہ ہے، یا بریانی ہے، چاول کی اقسام ہے نا ساری، متنجن ہے، جو بھی ہے۔ لیکن پہلے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس قسم کے چاول بنانے ہیں۔ یہ ایک میں سادہ سی بات کر رہا ہوں، سمجھ میں آنے والی ہے۔ تو پہلے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ چاولوں سے میں نے یہ ڈش بنانی ہے، میٹھے چاول بنانے ہیں یا نہیں بنانے، یا نمکین بنانے ہیں، اور نمکین تو کس سٹائل میں بنانے ہیں۔ تو پہلے تو آپ نے ایک نیت بنانی ہے، اور پھر اس کے طریقے اور اس کی ریسیپی کو فالو کرنا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ ایسا کریں گی تو وہ ڈش تیار ہو جائے گی، جو بھی آپ بنانا چاہیں۔ اسی طرح دیکھیں، تھوڑا سا ٹھہریں، زندگی گزارنے کی سب سے پہلے تو آپ نے نیت بنانی ہے۔ اس میں تو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ زندگی آپ دنیا کے لیے بھی گزار سکتے ہیں یا آخرت کے لیے بھی گزار سکتے ہیں۔ پہلے تو نیت بنانی ہے۔ اللہ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے، یعنی آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے، اور اللہ نے ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ لیکن جب ہم دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں اور جس ماحول میں، تو یہاں تو ماحول ذرا مختلف ہے۔ سب لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کی امید میں، دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں سب لوگ، چاہے وہ ہندو ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے یا بت مت والا ہے یا روس والے ہیں یا چین والے ہیں، جو بھی ہیں، کوئی بھی دین اسلام کو نہیں مانتا۔ نمبر ایک مسلمان دین اسلام کو نہیں مانتا۔ وہ جو مانتا ہے وہ تو زبان سے جو کہتا ہے وہ کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ ربنا اللہ، میرے رب اللہ ہے، یہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو دو ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منکم من یرید الدنیا منکم من یرید العاجلہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ ارادہ کرنا ہے آپ نے، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، آیت کا ترجمہ میں نہیں پڑھ رہا۔ آپ نے سب سے پہلے نیت بنانی ہے کہ زندگی کا کرنا کیا ہے، کس لیے گزارنی ہے۔ یہاں پر میں رکوں گا۔ ہم دنیا کو مدعا زندگی بنا لیا ہے، دنیا کو مدعا زندگی بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی ہے۔ امت مسلمہ صدیاں ہو گئی، دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت، اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور خواہشات نفس ہمارا معبود ہے، دنیا ہمارا مقصود ہے، اور ہم دنیا کے لیے، ہماری کہانی مختصر ہے اور واضح ہے۔ ہم سب طلبگار دنیا ہے، یرید العاجلہ ہیں، یرید الدنیا والے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں۔ امت مسلمہ فرد ہو اور یا امت ہو، پوری امت گمراہ ہو چکی ہے، گمراہی کا شکار ہے، دنیا کی طرف رخ ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ چاہ رہا ہے کہ تم دنیا میں تمہیں بھجواؤں گا، ایک زندگی دوں گا، وَلَكُمْ
فی وہ مستقر و متاع الی حین، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، مختصر زندگی دوں گا تمہیں اور تھوڑا سا اس میں زندگی گزارنے کا سامان دوں گا۔ اسباب زندگی وہ ہم سب یوز کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسباب زندگی نہ ہوتے، یہ نعمتیں نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا، تیل نہ ہوتی، ساری نعمتیں ہیں۔ اب پیاز، ٹماٹر عام طور پہ آپ دیکھ لیں تو وہ ہر ہانڈی کا جز ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات پیاز کا قحط پڑ جاتا ہے، مہنگی ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر ابھی چند دن ہوئے، ایک مہینہ، یہ فروری کا مہینہ ہے 2025 کا، تو مہینہ ڈیڑھ پہلے ٹماٹر 250 روپے تک پہنچ گئے تھے کلو، آج جو ہیں وہ 50 روپے کلو مل رہے ہیں۔ تو ہو جاتا ہے، یعنی یہ اب ٹماٹر نہ ہوتے، پیاز نہ ہوتی، مرچ نہ ہوتی، دھنیا نہ ہوتا، باقی سبزیوں کی میں بات نہیں کر رہا جو ہم ہر ہانڈی میں تقریباً استعمال کرتے ہیں، تو ہر سالن میں، ہر ہانڈی میں باقی سبزیاں ہوتی تو پھر آپ کیسے کرتے؟ خاص طور پہ چاولوں میں تو پیاز ڈلتی ہے، چاہے بریانی ہو چاہے پلاؤ ہو، پیاز ڈلتی ہے، بریانی میں ٹماٹر بھی ڈالے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ آپ کے دنیا کی وضاحت کروں، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ دنیا میں انسان کو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ یہاں آپ نے آ کے اللہ کا خلیفہ بننا ہے، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے اور تزکیہ نفس کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ دیکھیں، میں طریقے کی بات کروں، طریقہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں، تزکیہ نفس ہو گیا، اور اللہ کا رنگ ہم کیسے چڑھائیں گے، اللہ کی صفات میں کیسے اپنے آپ کو رنگیں گے، تو متقی کیسے بنیں گے، اور عمل صالح کیسے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام آسان فرما دیے، سبحان اللہ۔ اب میں اپنے اصل مضمون کی طرف آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو اللہ نے ہمیں ہماری کامیابی، دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہماری کامیابی، ہماری معراج اور نجات کا طریقہ بہت آسان کر دیا ہے، اور یہ ایک خاص رویہ ہے زندگی گزارنے کا، ایک خاص طریقے میں چھپا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اپنی معراج کو حاصل کر لو گے، تم خلیفۃ اللہ بن جاؤ گے۔ رویہ زندگی، ایک تو نیت میں نے پہلے بھی کہا، ابھی پھر نیت آپ نے دنیا کی نہیں بنانی، اللہ کی ملاقات کی تیاری اور آخرت کی کامیابی کی نیت بنانی ہے، اور پھر زندگی ایک خاص طریقے سے گزارنی ہے، اور وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، وہ اخلاق۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہی اخلاق پہ میں بات کر رہا ہوں، اما عائشہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، غالباً تابعی ہوں گے، اما عائشہ کی عمر دراز تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر دی تھی، تو ایک تابعی جو انہوں نے حضور سے ملاقات نہیں کی تھی، ان کی صحبت میں فیضیاب نہیں ہوئے تھے، تابعی تھے، تو انہوں نے اما جان سے آ کے پوچھا کہ مجھے بتائیں اما، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، اخلاق کیسے تھے؟ تو اما جان نے کہا، واپس سوال کیا کہ اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا پڑھا ہے۔ کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن تھے۔ یہیں پر بس میں یہی بات کرنا چاہتا تھا
کہ ایک اخلاق، ایک رویہ، ایک خاص رویہ، اخلاق کا آپ نام دے لیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں. یعنی جو اخلاق درکار ہیں، خلق یعنی ایک طبیعت، ایک رویہ، اخلاق آپ جانتے ہیں، تو ایسا اخلاق، ایسا خلق جو آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دے، وہ رویہ، وہ اخلاق قرآن بتاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اب جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت میں کامیابی کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، ان کے اسوہ حسنہ، ان کے راستے پر چلے، ان کے طرز زندگی کو، ان کی زندگی یا اس کے اخلاق کو اپنا لے، اپنے اندر پیدا کرے، ان کی طرح زندگی، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ کامیاب ہو جائے گا. میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کو بنیاد بنا کے آپ سے بات کر رہا ہوں. آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ترجمہ اور تلاوت. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا اچھا نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اور آخرت، یوم آخرت میں کامیابی کا خواہش مند ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں سرخرو ہو جاؤں. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہے، اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہت اچھا نمونہ ہے. اب دیکھیں، آیت تو مختصر ہے، غالباً آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے، لیکن میں دو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں. ایک تو دنیا کو مدعا نہ بنائیں زندگی کا، دنیا کے دھوکے میں سے نکلیں، باہر، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں، زندگی کو پہچانیں کہ زندگی ہے کس کے لیے. پھر زندگی گزارنے کی صحیح ریسیپی، طریقہ، یہ آپ نے سیکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا ہے، ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت. دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کا حکم اور میرا طریقہ، کتاب اللہ و سنتی، میرا طریقہ. اب طریقہ، سنت اور اسوہ حسنہ، تو باتیں دیکھیں بڑی کلیئر ہیں، اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں وہ اس بات پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن کہنا میرا فرض ہے. آپ کو میں ایک صحیح راستہ اور صحیح طریقہ، صحیح منزل، صحیح نیت بتا رہا ہوں. اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے میرا کوئی ایجنڈا باقی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. آپ کی خیر خواہی مطلوب ہے، آپ دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں تو میں بھی راضی اور میرا رب بھی راضی. اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں بھی ناخوش اور رب بھی ناخوش. تو بہرحال اپنے اوپر رحم کریں، سیدھے راستے پر چلیں، لیکن پہلے نیت خالص کر لیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص. اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، جو جنہوں نے رجوع کیا اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیا، تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کامیابی کا لفظ جو ہے اس کا معنی بدل لیا ہے. ہم نے دنیا کی کامیابی کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے.
تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی ہی اہم ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں۔ ہر طریقہ باطل ہے جو جو اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ معاملہ مختصر ہے، سیدھا ہے، اور کامیابی کا اصل طریقہ یہی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ۔ اچھا دیکھیں، اس میں تین باتیں ہیں۔ دو پہ تو میں نے بات کی ہے، اللہ کی ملاقات کی امید اور یوم آخرت کی کامیابی، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ دیکھیں، یہ بات میں اللہ کی عطا سے کہہ بھی چکا ہوں، اصل میں اللہ کی یاد پہ ہم نے ہر گام پہ ٹھوکر کھائی ہے ہم نے۔ یہ مسئلہ تو نہیں ہے، اکثر میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ مرد گمراہ نے ہر گام پہ ٹھوکر کھائی۔ میں آپ سے یہ بات اکثر کہتا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی کوئی بھی اصطلاح، کوئی بھی کام، اس کی ہم نہ حقیقت کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں وہ سنی سنائی باتیں ہیں یا پڑھی پڑھائی باتیں ہیں۔ آپ نے کہیں سے سن لیا اور بنا سوچے سمجھے بس آپ نے ایک ذہن بنا لیا۔ اب ذکر کا معنی ہم نے محدود کر لیا ہے، اور ذکر جو ہے وہ تسبیحات تک۔ اکثر بعض نام نہاد علماء ہمیں بتاتے ہیں، یہ تسبیح میں بتاتا ہوں، یہ پڑھو یہ پڑھو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان دنیا میں آ کے یا تو دنیا کی یاد میں زندگی گزارے گا اور دنیا کے لیے زندگی گزارے گا، یا تو زندگی اللہ کی یاد میں گزارے گا اور اللہ کے لیے زندگی گزارے گا۔ تو یہ بس سادی بات ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے امت مسلمہ؟ ہم دنیا کی یاد میں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی تو آپ گمراہ، ضل ضلالا بعیدا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا یا ضل ضلالا مبینا، واضح گمراہی۔ دیکھیں، ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ بہت سے احکامات ہمیں معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے پورے قرآن کی۔ ایک بات تو نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں، اپنا اندازہ لگا لیں، آپ کے لیے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ زیرو، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کے لیے تو اہم دنیا کا مفاد ہے اور اپنی مرضی ہے۔ خیال دنیا میں اور دنیا کی یاد میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد کہ آپ قائل ہی نہیں ہیں۔ اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور اس کا نسوا اللہ فنسیہم، سورہ توبہ میں ہے منافقوں کے بارے میں کہ یہ اللہ کو بھلا چکے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا دیا ہے اپنی رحمت سے۔ ہم اس وقت ہم عملاً اللہ تعالیٰ کے عذاب میں، اللہ کی لعنت ہے ہم پر، اور اللہ کی لعنت کے شکار ہیں، کیونکہ دنیا ہماری منزل بھی ہے، محبوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ بہت ہی ایک ایسی صورتحال ہے کہ بہت ناگفتہ ہے، بہت ہی خراب حالت ہے اس وقت امت مسلمہ کی۔ لیکن میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو، انفسکم واہلیکم نارا، آپ پر ذمہ داری، یعنی میں عام انسان سے بات کر رہا ہوں، عام، کہ آپ پر ذمہ داری اپنی ہے اور اپنے گھر والوں کی ہے۔ اور جب یہ دونوں ہو گئے، آپ راہ راست پر آ گئے اور گھر والوں سے بھی آپ نے کوشش کی، محنت کی، اس کے بعد پھر آپ نے اور اس روشنی کو آگے بڑھانا ہے اور پھیلانا ہے، وہ بھی ایک فریضہ ہے۔ لیکن پہلے جو ہے خود آپ نے اسلام کو قبول کرنا ہے،
اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کر لیں. مقامی طور پہ ایک رہنما کو تلاش کریں، کسی اللہ والے شخص کو تلاش کریں، اس کو اپنا رہنما بنائیں، اس کی رہنمائی میں زندگی کے سفر کا آغاز کریں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ نے حکم دے دیا ہے سورہ لقمان میں کہ جو شخص بھی تمہیں ملے، میرا بندہ ہو، جو میری طرف رجوع کر چکا ہو، تو آپ اس کو رہنمائی میں اس کا اتباع شروع کر دو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سچے شخص کو ڈھونڈو اور اس کی صحبت اختیار کرو. اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں، اپنے اوپر رحم کریں، سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.